الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم المرسلين وعلى آلہ وصحبہ والتابعین۔ محترم بھائیوں، آج ہمارے درس کا موضوع ہے اذان کے کچھ احکام۔ حمد و صلوات کے بعد معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کا وقت ہو جانے کے بعد نماز میں حاضری دینا بلا شبہ ایک بڑی افضل عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے وقت ہو جانے کی اطلاع دینے کے لیے اذان کو مشروع قرار دیا ہے۔ اذان سے متعلق کچھ احکامات ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، مشروع الفاظ کے ساتھ نماز کا وقت ہو جانے کی خبر دینے کو اذان کہا جاتا ہے۔ اذان میں کمی اور زیادتی کرنا یا اس کو بدلنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ عبادت سے تعلق رکھنے والا معاملہ ہے۔ نمبر 2، مومن اگر میدان میں ہے یا ایسی جگہ ہے جہاں اذان نہیں دی جاتی ہے تو وہاں بھی اس کے لیے اذان کہنا مسنون ہے۔ نمبر 3، مؤذن کے لیے پاک ہونا اور اذان کے وقت قبلہ رو ہونا مستحب ہے۔ نمبر 4، مومن اذان کہنے والے کا جواب دے گا اور اس کی کہی ہوئی باتوں کو دہرائے گا، البتہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہنے کے بجائے لا حول ولا قوت الا باللہ کہے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جو ایسا کہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ نمبر 5، مومن جب مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنے تو اس کو وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا کہنا چاہیے۔ یہ ثابت ہے کہ جو ایسا کہے گا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، سبحان اللہ۔ نمبر 6، اذان کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اذان کی سنتوں میں سے ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 ثم ثلوا للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل للوسيلة حلت له الشفاعة۔ یعنی جب مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو، پھر میرے اوپر درود بھیجو، کیونکہ جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجے گا اس کے بدلے میں اللہ اس کے اوپر 10 بار درود بھیجے گا۔ پھر میرے لیے وسیلہ مانگو، وہ جنت میں ایک درجہ یا مرتبہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے لیے مناسب ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں۔ جو میرے لیے وسیلہ مانگے گا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ وسیلہ مانگنے کے الفاظ یہ ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، یعنی اے اس مکمل پکار اور ابھی ہونے جا رہی جو نماز ہے اس کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ نمبر 7، اذان کے بعد مومن کو دنیا اور آخرت کی بھلائی میں سے جو چاہے مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء بین الاذان والاقامت لا یرد، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی ندا کا جواب دینے والا اور نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ وصلی اللہ وسلم
علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین.